اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن پر فتح پانے کا قرآنی وظیفہ۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ محترم ناظرین، دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے دکھ، درد، دشمنی یا ظلم کا سامنا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی سراسر آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ آزمائش دشمنی اور ظلم ہے۔ ہر دور میں، ہر قوم میں اور ہر معاشرے میں مظلوم اور ظالم کی کہانی دہرائی جاتی رہی ہے۔ دشمنوں کی چالیں، سازشیں، حسد، جادو، نظر بد اور شرپسندی ایک ایسا المیہ ہے جو ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش کی ایک اہم صورت دشمنی، عداوت اور شر ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں لیکن باطن میں دشمن ہوتے ہیں۔ کچھ دشمن وہ ہیں جو حسد، بغض، کینہ یا انتقام کے جذبے سے بھرے ہوتے ہیں، اور کچھ دشمن ہوتے ہیں جو کھلے عام شر، ظلم، زیادتی اور سازشوں کے ذریعے انسان کی زندگی کو برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک بندہ مومن کہاں جائے، وہ کس دروازے پر دستک دے؟ دنیا کی عدالتیں یا قانون ہمیشہ مظلوم کی پکار نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی دشمن پر فتح پانے کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت، ایک بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ لینے سے انسان دشمنی، عداوت اور شر سے محفوظ رہتا ہے، دشمن پر فتح پا جاتا ہے۔ وہ دشمن جو حسد، بغض، کینہ یا انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے، ایسے دشمن پر بندہ مومن قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کرنے سے غالب آ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس صورت اور اس صورت کی پیاری سی آیت کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کیا جائے گا، تاکہ آپ زندگی کے ہر میدان میں ہر طرح کے دشمنی، عداوت، فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قیمتی باتیں اور دین کا علم ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت سی آزمائشیں جھیلی ہیں۔ ایک ایک حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ چیزیں چند منٹوں اور سیکنڈوں میں ہمارے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم میں سے کچھ بہن بھائی، کچھ ہمارے دوست ابھی بھی نالاں رہتے ہیں کہ دین کی بات بتانے میں آپ اتنا وقت کیوں لیتے ہیں، جلدی سے بتائیے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 3 4 گھنٹے کی فلمیں دیکھنا آپ کو نہیں دکھتا؟ موبائل پر گھنٹوں آپ مختلف بیہودہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات شروع ہوتی ہے وہاں آپ کو وقت کی کمی یاد آ جاتی ہے۔ ہمارا مقصد آپ تک دین کی بات پہنچانا، آپ تک ایسے اعمال پہنچانا ہے جو آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو خدا را دین کی باتوں کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ تو ناظرین، قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ ظلم کا شکار ہو یا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، دشمنوں سے پریشان ہو یا اپنی آزمائشوں کی وجہ سے پریشان ہو۔ قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے نجات، فتح، کامیابی اور ان کی چالوں سے حفاظت کی ہدایت اور روحانی اصول بیان فرمائے ہیں، اور انہی میں سے ایک عظیم الشان آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون ہے، جو روحانی لحاظ سے دشمن کی عقل، آنکھ اور ارادے کو مفلوج کرنے والی آیت کہلائی جاتی ہے۔ یہ ایک نہایت طاقتور اور با اثر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں پر بندش، ان کے ارادوں کی ناکامی اور ان کے اعمال پر زنجیروں کی طرح گرفت کا اعلان ہے۔ یہ آیت سورۃ الیاسین کی ابتدائی آیات میں سے ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف کلام کی بلاغت کا شاہکار ہے، بلکہ اس کا روحانی اثر بھی انتہائی تیز ہے، بے حد طاقتور ہے اور حیرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک جا پہنچے ہیں، پس وہ سر اٹھائے کھڑے رہ گئے ہیں، یعنی بے بس ہیں، حرکت کرنے سے قاصر ہیں۔
یہ آیت ان دشمنوں کے لیے ہے جو ہر درمی ضد، شر اور ظلم پر قائم رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقتور قدرت کی جھلک دکھتی ہے کہ وہ کس طرح انسان کے گرد و پیش سے، اس کے دل و دماغ سے، اس کی سوچ و عمل سے تمام صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ یہ آیت دشمن پر ایسی گرفت بناتی ہے کہ وہ نہ کچھ دیکھ پاتا ہے، نہ سمجھ پاتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی چال کامیاب ہوتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ قید ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے دشمنوں پر اگر یہ آیت خلوص نیت، تقوی اور یقین کے ساتھ پڑھ لی جائے تو وہ دشمن اپنی ہی چال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہری طور پر مضبوط ہوتے ہوئے بھی روحانی شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں دشمنی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، معاشرتی، روحانی اور نفسیاتی سطح پر بھی ہے۔ کبھی کوئی رشتہ دار آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے، کبھی دفتر کا ساتھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی کاروباری حریف ہیلے بہانے سے آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے، تو کبھی کسی انسان کی نظر بد، حسد یا جادو سے انسان کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب انسان ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو ایک مومن کے پاس اللہ کے کلام کا راستہ ہوتا ہے، جو ہر دروازہ کھولنے والا، ہر بندش کو ختم کرنے والا اور ہر دشمن پر غالب آنے والا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات محض تلاوت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک روحانی طاقت پنہاں ہے۔ خاص طور پر وہ آیات جو دشمن کے مقابلے میں نازل ہوئیں، ان میں دشمنوں کے شر کو لوٹانے، ان کے ارادوں کو ناکام بنانے اور ان کی عقل پر پردہ ڈالنے کی طاقت موجود ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی مومن اس آیت کو نیت، یقین اور استقامت کے ساتھ اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے غیبی راستے کھولتا ہے کہ دشمن بے بس ہو جاتا ہے، یا خود اللہ کی طرف سے ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مومن کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا کثرت کے ساتھ ورد کرے اور ساتھ میں صدق دل سے اللہ کی مدد مانگے۔ قرآن پاک میں بار بار دشمن سے پناہ کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کا سب سے مؤثر طریقہ ذکر، دعا اور آیات قرآنیہ کا وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں دشمنی اور ظلم سے بچنے کے لیے وہ تعلیمات موجود ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیاوی نقصان سے بچاتی ہیں بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس آیت کو اپنا روحانی ہتھیار بنانے جا رہے ہیں وہ اللہ کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں دشمن کی گردن میں غیبی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، اس کے افکار کو روک دیا جاتا ہے اور اس کی زبان کو بے اثر کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت صرف دشمنوں کے خلاف دفاعی ڈھال نہیں ہے بلکہ فتح کا راستہ ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک اہم بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن کا وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے مؤثر ہے جو سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جھوٹ، فریب اور ظلم سے دور ہوتے ہیں اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود ظالم ہو اور چاہے کہ قرآن سے دشمن کو نیچا دکھائے تو یاد رکھے کہ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ اسلام میں دشمنی کا آغاز کب ہوا۔ تو دشمنی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہو گئی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی اور ان کے جنت میں داخلے کے بعد انہیں ورغلا کر زمین پر اتارنے کا سبب بنا۔ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دشمنی شیطان کی انسان کے ساتھ ہے۔ پہلی انسانی دشمنی حضرت آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان پیش آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت سبق آموز اور فکر انگیز ہے۔
اس واقعے کو قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل، پہلا ظلم اور پہلی دشمنی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا، ان کے ہاں اولاد ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر بار حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ جب ان کی اولاد جوان ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایک لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، یعنی حقیقی بھائی بہن آپس میں نکاح نہ کریں بلکہ دوسری جوڑی سے نکاح کیا جائے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل زراعت کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے کرنا چاہا، مگر قابیل کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کیونکہ اس کی اپنی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کا فیصلہ یوں فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، اور جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے وہی اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ لہٰذا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے دل کی نیت سے اللہ کی رضا جاننے کے لیے اپنے بہترین جانور میں سے ایک فربا اور خوبصورت دمبا ذبح کیا۔ قابیل نے غصے اور ریاکاری کے ساتھ کھیتی میں سے سب سے کمزور اور ناقص اناج نکالا اور بطور قربانی پیش کیا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قبول شدہ قربانی کو جلا دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور آگ اسے آ کر لے گئی، مگر قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا اور اسے آگ نہ آئی۔ قربانی کی قبولیت سے قابیل کے اندر حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی، اور اس نے نہ صرف قربانی کے رد کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کی دھمکی تک دے ڈالی۔ قرآن مجید اس بات کو یوں بیان فرماتا ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ناظرین، حابیل نے نرمی سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ قابیل کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل کے دل میں حسد، تکبر اور غصہ بڑھتا گیا اور اس نے ایک رات موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل اور سب سے پہلا ظلم تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ اب لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ کئی گھنٹوں شاید کئی دنوں تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک غیر معمولی منظر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، ایک کوا دوسرے کو قتل کرتا ہے، پھر اپنے پنجوں سے زمین کھود کر لاش کو دفن کرتا ہے۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگا افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں ہی دفن کر دیتا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلی قبر بنی۔ ناظرین، اس واقعے سے انسانی دشمنی کے کئی اسباق ظاہر ہوتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کہ حسد انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ قابیل نے حسد کے باعث ایسا ظلم کیا جس کا بوجھ آج بھی اس کی گردن پر ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ نیکی اللہ کی رضا کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ نیت کا خلوص اور تقوی ہی عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ نمبر 3 کہ عدم تشدد اور صبر کی اعلیٰ مثال۔ حابیل نے قاتل بھائی کو قتل کرنے کے بجائے صبر اور اللہ کے خوف کو ترجیح دی۔ نمبر 4 قبر کی ابتدا یعنی کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اور سب سے آخر میں ہے کہ ہر قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق جو بھی انسان ناحق قتل کیا جائے گا اس کے خون کا کچھ بوجھ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہی پہلا قاتل تھا۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس قرآنی وظیفے کی جانب چلتے ہیں جس میں آپ کو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کی آیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ آیت دشمن پر فتح پانے کے لیے کب، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یقین ضروری ہے کہ انسان مکمل توجہ اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے
خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سے لڑائی جھگڑا کیے یہ وظیفہ کرے۔ یہ عمل صرف اس وقت کرے جب کوئی ظلم، حسد، جادو یا سازش کر رہا ہو، اور اس ظلم سے بچنے کے لیے، اس حسد اور سازش سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کی مدد کا انتظار کرے، پوری عاجزی سے فریاد کرے، اور اس عمل کو کرنے کا مقصد دشمن کے شر سے محفوظ رہنا ہو، اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہو، اس کے دل میں خوف، کمزوری اور الجھن ڈالنا ہو، اور اللہ کی مدد سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بہتر وقت نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے بعد ہے، لیکن اگر آپ دن میں پڑھنا چاہیں تو ظہر یا عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، تنہائی میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، جس کی فضیلت اور برکت تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار ساتھ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الیاسین کی اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہر مرتبہ دل میں اس دشمن کا تصور رکھیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ نے یہ آیت تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کو بھی آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ آیات بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی مکمل 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا حفیظ یا سلام یا اللہ پڑھنے ہیں۔ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے آزمانے کے لیے یا مذاق میں نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرام کھانے سے پرہیز کریں، تو اس کے حلال کا خیال رکھیں، زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے دشمن کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل، یہ وظیفہ بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو دشمن پر انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی، دشمن کی طاقت کمزور ہونے لگے گی، اور وہ خود الجھن، پریشانی اور رکاوٹ کا شکار ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، دل کو سکون، ذہن کو اطمینان، اور حالات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ناظرین، جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب دشمن طاقتور ہو، جب نجات کے راستے بند دکھائی دیں، تب قرآن مجید ہی وہ سہارا ہے جو دلوں کو تھامتا ہے، دشمن کے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کے ذریعے دعا مانگنا، تلاوت سے نور حاصل کرنا اور یہ آیات حفاظت پڑھنا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر وہی شخص جس سے تمہیں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ یعنی دشمن کا اصل توڑ حسن اخلاق، صبر اور دعا ہے۔ تو ناظرین، اعمال مکمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے دشمن کے ارادے توڑ دے، اس کی زبان بند کر دے، اس کے شر کو مجھ سے دور فرما اور مجھے اس پر فتح عطا فرما، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا،
ویسے ہی مجھے بھی اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی ہر طاقت ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، مگر اللہ کی پناہ، اللہ کی طاقت ہر حد سے بالا تر ہے۔ جب بندہ اللہ کے دامن میں آ جاتا ہے تو دشمن کا شر خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل، وظائف، اذکار اور دعاؤں کو اپنانا دشمنی اور ظلم کے خلاف ایک مضبوط روحانی قلعہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے صرف ظاہری وسائل ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کی مدد، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی طاقت اور ایمان کی روشنی وہ اصل اسلحے ہیں جو دشمن کو عاجز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیاطین کے شر سے اور دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، دشمن کے ارادوں کو نیست و نابود فرما کر ہمیں اس پر فتح نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔